بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ افواج پاکستان کی بیدار اور زندہ ضمیر سپا کے نام لیکچر نمبر 7 پیش خدمت ہے۔ پاکستان کی محب وطن 9 لاکھ زندہ ضمیر جان نثار، چوکس و جوان بیدار مغز، صاحب بصیرت جرأت و ہمت کے پیکر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک کے ان عظیم محافظوں کا دنیا میں نہ کوئی ثانی تھا نہ ہے، لیکن بدقسمتی سے 1951 کو جس سپہ سالار فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے ان کی کمانڈ سنبھالی، اس کی تعلیم و تربیت انگریز کے مغربی کلچر سے پروان چڑھی تھی۔ 1951 تا 1954 اور 1954 تا 1958 تک مغربی کلچر کے 2 گورنر جنرل افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا کو پاکستان پر مسلط رکھا، جو نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ وہ اسلام پسند، وہ تو انگریز کی سرکاری کلبوں کے مغربی کلچر کے شرابی بد کردار حکومتی اسکالر تھے، جو پاکستان پر 1951 تا 1958 تک مسلط رہے۔ انہوں نے 1947 کی آزادی کی جنگ لڑنے والے لیاقت علی خان کو 1951 کو قتل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندریکر، فیروز خان نون کو ان کے عہدوں سے بالجبر فارغ کیا۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر پاکستان کا فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ فوجی گن پوائنٹ پر پاکستان کا اسلامی آئین رائج کرنے والے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل اور 6 وزیر اعظم کو بالجبر حکومتی ایوانوں سے فارغ کرتا رہا۔ 1958 کو مارشل لا لگا کر جگیردار ٹولہ، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے نوابوں کو حکومت کا حصہ، ان کی اولادوں کو حکومتی اداروں کا وارث بنا دیا۔ انہوں نے پاکستان کے حکومتی ایوانوں اداروں کو شاہانہ معیار حیات سے آراستہ کیا۔ ان کی شاہی رہائش گاہوں، قیمتی گاڑیوں، ان کے تحفظ کے لیے اسلحہ سے لیس باڈی گارڈ، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراد، جس طرح ان کے حکومتی ایوانوں کی تعداد بڑھتی گئی، ان کے شاہی طبقہ کے ملازمین بھی پھیلتے گئے۔ 23 کروڑ بے بس کسانوں مزدور کی تمام پیداوار، تمام تعمیرات، ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ بالجبر قبضہ کرتے رہے۔ جب عوام ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو ایوب خان نے جان بچانے کے لیے حکومت اپنے پسندیدہ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، اس کی جنرل رانی کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مسٹر بھٹو کے ممبران کی تعداد مجیب الرحمان سے کم تھی۔ مسٹر بھٹو نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا۔ مسٹر بھٹو، فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، اس کے چند کور کمانڈر نے مل کر اس احتجاج کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ 4000 فوجی، 34,000 بنگالیوں کا قتال ہوا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ ان کے کہنے پر 90,000 سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ انڈیا نے قیدی بنا لیا، ملک دو لخت کر دیا، 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ممبران کی تعداد بڑھا دی۔ اہل وطن کے وسائل، خزائن کو لوٹنا جاری کر دیا۔ مسٹر بھٹو نے ان کے اخراجات کے لیے IMF سے 39 ارب ڈالر قرض لیا۔ 1 سال تک مسٹر بھٹو نے عوامی مارشل لا لگا رکھا۔ جیالوں نے ات مچا دی۔ ضیاء الحق نے تیسرا مارشل لا لگا دیا، جیالوں کو کنٹرول کیا، پاکستان میں شراب کو بند کیا، چادر و چار دیواری کو تحفظ دیا، روس سے جنگ جیتی، معاشی طور پر ملک کو محفوظ بنا دیا۔ جنگ کے دوران ایٹم بم بنایا،
ملک کو ایک نئی آن شان دی، اس کے جہاز کو تباہ کر دیا۔ چوتھا ماشاءاللہ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے لگایا۔ امریکہ نے غیر آئینی حکومت کو سپورٹ کیا۔ امریکہ کے اتحادی ممالک نے اس کے عوض پاکستان کی سرزمین کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے حاصل کیا اور پاکستان کو جدید اسلحہ کی فوجی چھاؤنی بنا دیا۔ ریموٹ کنٹرول ڈرون جہاز، جنگی جہاز، ڈیزی کٹر بم، جدید اسلحہ کا استعمال کیا۔ افغانستان کے پہاڑوں کو ریت، شہروں آبادیوں کو ویرانوں میں بدل دیا۔ 10 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ ملکی غیر ملکی تاجر اپنا سرمایہ کاروبار دوسرے ممالک لے گئے۔ ملک معاشی طور پر مفلوج ہوتا گیا۔ جو امداد امریکہ اس کے اتحادی ممالک سے ملتی رہی، مشرف اور اس کا حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ اپنی ملکیتوں میں بدلتا رہا۔ 7 لاکھ افغانیوں کا قتال 4 لاکھ کو معذور بنا دیا۔ امریکہ اس کی اتحادی ممالک کی فوجی ایجنسیوں، انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی بلیک واٹر، ملک دشمنوں نے پاکستان کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چھلنی 90,000 پاکستانی عوام کا قتال کر دیا۔ جب عوام فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اس پر کئی خودکش حملے ہوئے، تو اس نے جان بچانے کے لیے تمام فوجی ڈکٹیٹرز، ایوب خان کا جگیردار فوجی ٹولہ یا یہاں کی مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون کی باقیات کے مجرموں کو اکٹھا کیا۔ آئین توڑنے والے ملکی دہشت گردوں، اسلام دشمن وحشیوں نے باہمی مشاورت سے NRO کے مجرم 51% حقوق نسواں کے نام پر حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل شاہی طبقہ کے کفر کے حکومتی اسکالرز کی 51% مستورات کو حکومتی عوام اداروں کی حکمرانی کے غیر اسلامی قوانین کو ان مجرموں نے پاس کیا۔ مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط حکومت کا نظام جاری کیا۔ ان قوانین کو 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ چادر اور چار دیواری کے نظام کو ختم، فحاشی، بے حیائی، بدکاری کو سرکاری طور پر نافذ کر دیا۔ ڈانسر ماں کے بیٹے پرویز مشرف نے 4 فوجی ڈکٹیٹر، ان کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ کو اکٹھا کیا۔ پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے، طبقاتی تفاوتی سودی کفر کے نظام حکومت کو ختم کرنے کی بجائے کفر کا مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط نظام حکومت، مسلم لیگ کاف کے فوجی حکومتی ٹولہ، ان کے NRO 51% حقوق نسواں کے مجرموں کی مستورات کے قوانین کو پاس کیا۔ 1973 کے آئین کا حصہ بنا کر قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کو پاکستان کے 1973 کے آئین سے فارغ کیا۔ پاکستان کو کفر نگری، اسلامی تہذیب کو ختم، کفر کے مغربی کلچر کو نافذ کر دیا۔ کیا فوجی ڈکٹیٹرز ان کی باقیات کا گن پوائنٹ پر اسلام کے نفاذ کی بجائے 23 کروڑ اہل وطن کسانوں، مزدور، ان کی نسلوں کو کفر کے کلچر میں کنورٹ کرنا، ان کے وسائل خزائن سر مبادلہ قرآن حکیم کی تعلیمات سے محروم کرنا جرم عظیم نہیں؟ کیا پاکستان میں انگریز کا پروردہ 5-6 ہزار ملکی غدار جگیردار فوجی ٹولہ، ان کے 4 فوجی ڈکٹیٹرز، ان کی باقیات، ان کے کور کمانڈرز، ان کی فوج شاہی، 4 چیف جسٹس، 4 چیف سیکرٹریز، ان کے ملک میں پھیلے ہوئے کمشنر IG پر مشتمل افسر شاہی، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے 4 چیف جسٹس ہائی کورٹ، کفر کے حکومتی اسکالرز پر مشتمل منصب شاہی کے غیر اسلامی نظام حکومت کے برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے کفر کے انگریزی زبان کے حکومتی اسکالر کے برہمنوں کا کلاس 3 اور 4 کا شودر طبقہ کے 23 کروڑ والدین پر مشتمل کسانوں، مزدور کے شودر طبقہ کی تمام پیداوار، تعمیرات، ان کا دین ختم، ان کو ان کے وسائل خزائن زر مبادلہ سے بالجبر محروم کرتے۔ 9 لاکھ فوجی سپاہ، 16 لاکھ اردلی گن مین، ڈرائیور، کلاس 3-4 کے شودر طبقہ کے ملازمین
ان کے والدین پر مشتمل 23 کروڑ کسانوں مزدور جو بھوک، ننگ، تنگ دستی، بے روزگار، تعلیم، ادویات، بنیادی ضروریات حیات سے محروم، انگریز کے پالتو معاشرتی درندے، انگریز کے مفتوحہ ملک کی عوام کی جیل کے قیدیوں کا چارج سنبھالے بیٹھے ہیں۔ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی باقیات کے جنرل رحیل شریف، جنرل قمر جاوید باجوہ نے کھل کر انکشاف کیا کہ عمران خان کو حکومتی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے الیکشنوں میں کامیاب کروایا۔ فوجی ڈکٹیٹر اس کے مجرموں نے 1999 تا 2017 تک امریکی جنگ نواز شریف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کا ملک میں ہڑتالوں کا انتشار پھیلانا، ملک کو حالت جنگ اور انارکی کی چتا میں دھکیلے رکھنا، عمران خان کو تحفظ دینا، وزیر اعظم بنانا، رحیل شریف کا پرویز مشرف کو پھانسی کے پھندے سے اتار کر بیرون ملک بھیجنا، مشرف کا 10 سال تک ملک کو امریکی جنگ کا ایندھن بنانا، 7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 4 لاکھ کو محصور اور 90,000 پاکستانیوں کا قتال کروانا، پاکستان کو معاشی طور پر مفلوج بنانا، فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ، ان کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کو مشرف کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کی بجائے اس کے 88 ججز کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کی کمانڈ دینا، 34 کیبنٹ ممبران پرویز الہی، مونس الہی، شیخ رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر، MQM کے NRO کے مجرموں کے حوالے ملک کرنا، ان کی 51% مستورات کو ان کے 49% مردوں کے ساتھ مل کر اسلامی تہذیب کو ختم، مغربی کلچر کا فحاشی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری کے کلچر کو 23 کروڑ اہل وطن ان کی نسلوں پر مسلط رکھنا، 4 فوجی درندوں کا حکومتی ایوانوں، اداروں کے ذریعے ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ اور IMF کے قرضوں کو فوجی گن پوائنٹ پر لوٹنا، ملک کو گروی رکھنا، اہل وطن کو عدل کش عادلوں، انتظامیہ کے جلادوں، فوجی ڈکٹیٹر کی باقیات کے معاشرتی دینی قاتلوں سے نجات کون دلائے گا؟ اہل وطن کو پاکستان کی فوجی جمہوریت کی جیل سے رہائی کون دلائے گا؟ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کا جگیردار فوجی ٹولہ، یحییٰ کا مسٹر بھٹو، ضیاء الحق کا نواز شریف، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف کے رحیل شریف، قمر جاوید باجوہ کی تحریک انصاف کے عمران خان، اہل وطن کا دین و دنیا لوٹنے والے مجرم ہیں۔ یا اللہ، اہل وطن کو دین محمدی کی دوری، فوجی ڈکٹیٹرز کے کفر کی عطایت کی مجبوری سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔